ہر طرف خوفناک سناٹا اور کھٹاٹوپ اندھیرے کا راج تھا۔ پورے ماحول پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تاحد نگاہ آسمان بھی تاریکی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ تاریکی میں ڈوبی ہوئی گلیاں ہر قسم کے شور و غل سے بالکل عاری تھیں، البتہ گلی کے کونے قدرے میں چھپے جھینگروں کی ساز الاپتی آواز ماحول کے دہشتناک سکوت میں شگاف ڈالنے میں کسی حد تک کامیاب ہو رہی تھیں۔ کبھی کبھی ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا جو ان گلیوں کے پوسیدہ دروازوں پر پڑے پردوں کو جھلاتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ ان دروازوں کے اندر بسے لوگ اپنے اپنے بستروں میں دبکے پڑے گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ موری پور گاؤں کے رات کا منظر تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اپنے کاموں سے جلد فارغ ہو کر شام کا کھانا کھا کر جلد ہی سو جاتے تو رات کے 9 بجے ہی آدھی رات کا گمان ہوتا۔ مگر گاؤں سے شہر جاتی سڑک پر اکثر آدھی رات کے دوران بھی گاڑیوں کا گزر ہوتا جو شاید انتہائی ضرورت کے وقت وہاں سے گزرتی، اور اس طرح سانوری کو اپنا شکار مل جاتا۔ آج بھی اس ویران اور سنسان سی سڑک پر کھڑی سانوری اپنے آنے والے شکار کا انتظار کر رہی تھی۔ سڑک کے آس پاس 2-2.5 فٹ کی خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان جھاڑیوں کے پاس ہی وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی اپنے شکار کا رستہ تک رہی تھی۔ آج وہ ہرے رنگ کا بنارسی لہنگا، آتشی رنگ کا بغیر بازو بلاؤز اور اس پر ہرے ہی رنگ کا بڑا اور باریک سا دوپٹہ اوڑھے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دوپٹے کے دونوں پلو پیچھے کی طرف ہوتے جس کی وجہ سے اس کی قیامت برپا کرتی اور شعلہ و گلتی خوبصورتی اندھیرے میں بھی ہر کسی کو اپنی توجہ کا مرکز بنا دیتی۔ اس کے ہاتھوں میں کوہنیوں سے کلاہیوں تک پہنی سفید رنگ کی چوڑیاں تاریکی میں اس سے مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ چہرے کے ہر نقش میں بے پناہ معصومیت کے نشان ضبط تھے۔ جو اسے دیکھتا اسے یہی لگتا کہ جیسے دنیا بھر کے حسین چہروں کی دلاویز معصومیت ایک اسی چہرے میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ غرض وہ سر تاپا حسن و شباب کی پیکر تھی، جس پر ایک مرد تو کیا ایک عورت کی بھی نظر پڑتی تو وہ بھی اپنی نظر اس کے حسین سراپے سے نہ ہٹا پاتی۔ وہ ہر کسی کو اپنی اسی خوبصورتی کی بدولت اپنے جال میں پھانس لیتی۔ جو اسے دیکھتا وہ اپنے آپ کو بھول جاتا اور بے اختیار ہو کر سانوری کے پاس کھینچا چلا آتا۔ اس طرح وہ اپنی خوبصورتی کے پیچھے چھپا بھیانک روپ ظاہر کرتی اور بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتی۔ تب جا کر وہ شخص ہوش میں آتا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر سانوری کے قبضے میں ہوتا اور تڑپ تڑپ کر اس کے سامنے اپنی جان دے دیتا۔ سانوری کو اس طرح بیٹھے اور انتظار کرتے کافی وقت گزر چکا تھا، مگر ابھی تک وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ تھوڑی پریشان تھی۔ آج اسے نواں شکار کرنا تھا۔ اس سے پہلے وہ 8 لوگوں کو بھیانک موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ اس کے بعد یعنی اگلے دن اسے آخری شخص کے خون سے اپنے حلق کو تر کرنا تھا، تب جا کر اس کا مقصد پورا ہوتا۔ اس کے بعد اسے اس دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں آنا پڑے گا۔ ہر روز اس کی چال پہلے روز کی چال سے مختلف ہوتی۔ وہ مختلف طریقے اپنا کر لوگوں کو اپنے جلوے دکھاتی، حالانکہ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمام شک و شبہات کو بالائے طاق رکھ کے بے خود ہو کر اس کی جال میں پھنس جاتے، مگر پھر بھی وہ نہایت پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہی تھی، کیونکہ اس دہشتناک اور روح فرسا امواج سے ہی اس کی زندگی کے حسین خواب جڑے تھے، جن کی تعبیر ان مراحل سے گزرے بغیر اسے نہیں مل سکتی تھی۔ یکدم سانوری کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ دیکھتے ہی وہ چکنا ہو گئی۔ وہ اپنے نازک سے وجود کو سمیٹتے ہوئے ڈرامائی انداز سے سڑک پر چت لیٹ گئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کے جھوٹے درد سے کراہنے لگی۔ کار سانوری کے 2 گز کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔
اس میں سے ایک 24-25 سالہ ہینڈسم اور وجیح شکل نوجوان پریشانی کی صورت میں کار سے ماجرا جاننے کی کوشش میں باہر نکلا۔ اپنے سامنے ایک پری نما وجود کو اس طرح تڑپتے دیکھ کر اس کے قدم تیزی سے سانوری کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ تبھی سانوری نے اضطرابی کیفیت سے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں کہا، مجھے بچا لو، میں اس تکلیف سے مر جاؤں گی۔ اس گھڑی سانوری کے چہرے پر بے پناہ درد سمٹ آیا جو شاید اس نوجوان پر جادو کر گیا۔ نوجوان نے بنا سوچے سمجھے کہ اس ویرانے میں ایک اکیلی لڑکی کا اس طرح بن سنور کے اس تکلیف کی حالت میں ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ شک و شبہات تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھے۔ سانوری کو دیکھتے ہی اس پر بھی وہی کیفیت طاری ہو گئی جس سے پچھلے لوگ دوچار ہو کر دہشتناک موت کی بھیٹ چڑھے تھے۔ اس نوجوان کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی، بالکل ان لوگوں کی طرح جنہوں نے سانوری کا حسین سراپا دیکھ کر بے خود ہو کر اپنی جان گنوائی تھی۔ اب شاید اس کی باری تھی سانوری کے پہلو میں اپنی جان دینے کی۔ اسے سانوری کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کا اچھا موقع مل گیا تھا، تبھی وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس پر جھکا اور اسے اٹھانے ہی لگا تھا کہ اچانک سانوری نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اس لمحے سانوری کی ساری تکلیف غائب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک فلک شگاف کہا لگایا اور اس نوجوان پر جھپٹ پڑی۔ اس کے چہرے کے نقوش آہستہ آہستہ خوفناک صورت دھارتے چلے گئے۔ چہرے کا حسن و معصومیت معدوم ہوتی چلی گئی۔ خوبصورت اور دل موہ لینے والی صورت کی جگہ اب بھیانک، دل دہلا دینے والے اور ہولناک روپ نے لے لی۔ اس کے سر کے تمام بال کھل کر 2 حصوں میں بٹ کر چہرے کے سامنے آ چکے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا حسین اور دل فریب سراپا جوں کا توں تھا۔ اس کے چہرے کا اس کے نچلے دھڑ پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ نچلا دھڑ چھوڑ کر وہ ایک چڑیل کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے لمبے لمبے دانت اس نوجوان کی گردن میں گاڑ دیے۔ دانت گاڑنے کے بعد اس نوجوان کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے بلند آواز سے چیختے چلاتے اور ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنے آپ کو سانوری سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ پوری طرح سانوری کے قبضے میں آ چکا تھا، اور جو ایک دفعہ سانوری کے جال میں آ پھنستا پھر اس کے بعد اس شکنجے سے نکلنا محال ہو جاتا۔ نوجوان کے حلق سے چند دلخراش آوازیں نکلیں۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ پیر مارنا بند کر دیے۔ سانوری اپنے دانت مسلسل اس کی گردن میں گاڑے اس کے جسم کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ چکی تھی۔ اس کے بعد اس کا سینہ چاک کر کے اس کا اندرونی اعضاء نکال کر بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکی تب وہ اٹھی، اپنا منہ صاف کیا اور چہرے پہ مکارانہ مسکراہٹ لیے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ میرے منہ سے بے ساختہ یہ آواز نکلی۔ میں نے شدید غصے میں پین کو رائٹنگ ٹیبل پر جیسے پٹخ دیا۔ میں نے آدھی کہانی لکھی تھی کہ لائٹ نے آنکھ مچھولی کا کھیل شروع کر دیا۔ کتنے اچھے موڑ پر چل رہی تھی کہانی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی لائٹ نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ چل اٹھ جا، صبح جلدی اٹھ کر کام پر بھی تو جانا ہے۔ ویسے اچھا ہوا جو لائٹ چلی گئی، ورنہ تیرا تو 3 بجے سے پہلے اٹھنا محال تھا۔ میں نے کہانی کے تمام صفحات کو ایک طرف کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ ویسے بھی مجھے سونا ہی تھا، اس لیے میں نے موم بتی نہیں جلائی۔ کھڑکی سے آتی 14ویں کے چاند کی ٹھنڈی اور تیز روشنی لائٹ جانے کی وجہ سے اب مجھ پر ظاہر ہوئی تھی اور بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ میں جب لکھنے کے لیے بیٹھتا تو رائٹنگ ٹیبل کے سامنے اس کھڑکی کو بھی کھول دیتا۔ اس طرح کھڑکی سے آتی تازہ ہوا میرے دماغ کو فریش کر دیتی، مگر سونے سے پہلے میں اس کھڑکی اور دروازے کو ضرور بند کر دیتا۔ میں نے تمام لائٹس کے بٹن آف کر دیے تاکہ آدھی رات کے دوران اگر اچانک لائٹ آ جائے تو میری نیند میں خلل نہ پڑے، اور بیڈ کے سائیڈ میں رکھے لیمپ کے بٹن آن کر دیے اور کھڑکی بند کر کے میں اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ میں دن میں محنت مزدوری کرتا اور رات میں شوقیہ طور پر کہانیاں لکھتا۔ میری کہانیاں عام طور پر ڈراؤنی طرز پر مبنی ہوتی۔ میں چند روز میں ایک ناول مکمل کرتا۔
اس کے ذریعے مجھے جتنے پیسے ملتے اس سے مجھے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں مزید مدد ملتی، کیونکہ ایک مزدور ہونے کی وجہ سے میری اتنی آمدنی نہیں تھی جو مجھے سکون سے زندگی بسر کرنے میں مدد دیتی۔ اس لیے کہانیاں لکھنے کا یہ شوق ایک طرح مجھے سہارا دیے ہوئے تھا۔ اس طرح کی کہانیاں لکھتے ہوئے میں ان میں کھو جاتا، مجھے اپنے ارد گرد کا جیسے ہوش ہی نہ رہتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کہانی میں کھو جانے پر میں وہ تاثر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا کہ پڑھنے والا بھی جو کچھ پڑھ رہا ہوتا وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا محسوس کرتا۔ شاید انہی وجوہات کی بنا پر میرے ناول کی بہت ڈیمانڈ تھی۔ میں اب تک بہت سارے ناول لکھ چکا تھا۔ ہر ڈائجسٹ کا ایڈیٹر میرے نام سے واقف تھا اور میرے ناول ہاتھوں ہاتھ لیتا۔ اس طرح میرا شوق بھی پورا ہوتا اور مجھے اچھا خاصا معاوضہ بھی مل جاتا۔ میری آنکھیں شدید نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جلد ہی مجھے نیند بھی آ گئی۔ تقریباً آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی کیونکہ میری حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھا، جگ میں پڑے پانی کو گلاس میں انڈیلا اور جلدی سے حلق سے نیچے اتار دیا۔ اب مجھے کچھ بہتر محسوس ہوا۔ میں دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر دراز ہو گیا، مگر اس پل میری نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں زبردستی بند کی اور نیند آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میری کوشش کامیاب ہوئی، مگر نیند کے ایک ہلکے خمار کے ساتھ ہی مجھے پازیب پہنے کسی وجود کی چھن چھن کرتی آواز سنائی دی، جس نے نیند کے جھونکے کو کئی فٹ پیچھے دھکیل دیا۔ میرا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے اچھی طرح محسوس ہوا تھا کہ چھن چھن کرتی آواز تیزی سے میرے سامنے سے ہو کر گزری ہو۔ میں نے اپنے منہ سے کمبل اٹھا کر گردن گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پازیب کی یہ آواز ضرور کسی کے کمرے میں موجود ہونے کا سندیسہ ہے۔ جب مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور اب اس آواز کا انتظار کرنے لگا۔ میرا شک صحیح گزرا، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے اسی لمحے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ تب مجھے پازیب پہنے چھن چھن کرتی اس آواز کی سرسری سی جھلک دکھائی دی، جو میرے سامنے سے تیزی سے گزر کر غائب ہو گئی۔ وہ ایک حسین اور نازک سی دوشیزہ تھی، جس کے صرف آدھے چہرے کی مجھے جھلک دکھائی دی، جس نے سرخ رنگ کا عروسی لباس پہنا ہوا تھا اور بالکل دلہن کی طرح سجی سنوری ہوئی تھی۔ حالانکہ مجھے صرف اس کی ایک جھلک ہی دکھائی دی، وہ بھی صرف آدھا چہرہ۔ مجھے صرف اس کا آدھا چہرہ ہی دیکھ کر اتنا اندازہ ہوا تھا کہ وہ بے پناہ خوبصورت دوشیزہ زیور سے آراستہ دلہن کے روپ میں ہے۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میرے ذہن میں لاتعداد سوالات ابھرنے لگے، جس نے مجھے اٹھا کر اس حسین پیکر کو تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا میرے کمرے میں داخل ہونا ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ میں سونے سے پہلے ضرور کمرے کے دروازے کو بند کیا کرتا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس بار بھی میں نے سونے سے قبل کنڈی لگا کر ہی سویا تھا۔ پھر اس لڑکی کا میرے کمرے میں داخل ہونا اس کو غیر مرئی مخلوق ہی ظاہر کر رہا تھا۔ خیر مجھے اس بات سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہوں اور خوف نام کا لفظ میں اپنی زندگی کی ڈکشنری میں بالکل نہیں رکھتا۔ وہ جو بھی تھی نہایت ہی حسین تھی۔ میری آنکھیں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھا اور اسے تلاش کرنے لگا۔ میں نے چند لمحوں میں پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک کھڑکی کے پردے کے پیچھے مجھے اس کے دوپٹے کا پلو نظر آیا۔ میں جلدی سے کھڑکی کے پردے کے پاس پہنچا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اتنا ہی اسے جاننے اور دیکھنے کا اشتیاق میرے دل میں زور پکڑ رہا تھا۔ میرے ہاتھ اس پردے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ میری نظروں سے وہ پلو اچانک غائب ہو گیا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اسی لمحے پردے کو جھٹکے سے ہٹایا، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر میرے دل میں پہلی بار خوف کی ایک لہر ابھری۔ اچانک مجھے اپنے عقب سے چھن چھن کرتی آواز پھر سے ابھرتی ہوئی سنائی دی۔ میں بجلی کی سی سرعت سے پیچھے مڑا، مگر اس بار بھی میری آنکھوں نے وہاں کسی کو نہ پایا۔
اب کی بار وہ ساز لاپتی چھنچھناتی ہوئی آواز رکی نہیں، بلکہ اسی طرح کمرے کے پرسکون ماحول کو چیرتی ہوئی بڑھتی گئی، مگر اس پائل کے ساز کو چھیڑنے والی ہستی میری نظروں سے اوجھل تھی۔ وہ آواز مسلسل چھن چھن کرتی، جیسے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، گویا پائل کی اس دھن پر کوئی رقص کر رہا ہو۔ میں اپنے چاروں طرف حزیاتی سی کیفیت سے دیکھتا جاتا، مگر وہ میری نظروں سے اوجھل چھنچھناتے ہوئے پورے کمرے میں اور میرے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اب یہ آواز میرے دل و دماغ پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ مجھے اس طرح پریشان کرنے کا آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ شاید وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتی تھی، مگر اب تک مجھے ہراساں کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس کی پائل کی آواز سے اب میرے کان پھٹے جا رہے تھے، مگر اس نے اب تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ غائبانہ حالت میں اپنی پائل کی آواز سے مسلسل جیسے میرے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر میری حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا تھا وہ کسی فلم یا ایک کہانی کا خوفناک اور بھیانک حصہ لگ رہا تھا۔ میں نے بہت ساری دہشتناک، بھیانک، خوفناک اور روح فرسا ناول لکھے تھے، مگر کبھی بھی مجھے اس طرح کی کسی بھی صورتحال کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ میرا خود بھی یہی خیال تھا کہ یہ سب باتیں صرف کہانیوں کی حد تک ہوتی ہیں۔ کہانیوں سے ہٹ کر ان کا ایسا کوئی وجود نہیں۔ اگر ہے بھی تو انسانی دنیا میں آ کر ڈرانے یا کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی ان کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ ایسا تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا کہ جیسے ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کہانی ہمیں کتنا ہی سحر میں جکڑ لے، مگر حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں نے اب تک اپنے ناول میں ایسے دلخراش منظر کھینچے تھے کہ پڑھنے والا، حتیٰ کہ میں خود بھی، پوری کہانی لکھنے کے بعد اسے پڑھنے کے لیے بیٹھتا تو کسی ڈراؤنے سین پر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ مگر میری اس وقت کی کیفیت ان تمام پر بھاری تھی۔ اس پائل کی آواز نے مجھے ایک مضبوط اعصاب کا ہونے کے باوجود بھی میری حالت عجیب کر دی تھی۔ اس سے مجھے اتنا خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کی پائل کی آواز مجھ پر ایک اندیکھا سا بوجھ ڈال رہی تھی، جس سے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی جس کی غائبانہ موجودگی سے مجھے اپنے کندھوں پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون ہو تم؟ تم مجھ سے آخر چاہتی کیا ہو؟ میں نے ہجانی سے کیفیت سے غیر ارادی طور پر آخر بول ہی پڑا۔ میرے اس سوال پر کوئی جواب نہیں آیا، البتہ چاروں طرف پائل کی گونجتی ہوئی آواز اچانک تھم گئی۔ میں اپنی اسی کیفیت سے دوبارہ بولا، تم جو بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم مجھے اس طرح خوفزدہ کر لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئی ہو، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ تمہارے آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ کیا وجہ ہے یہ میں نہیں جانتا، مگر جاننا چاہتا ہوں۔ سامنے آؤ، میں کہتا ہوں میرے سامنے آؤ، میں نے اس بار جیسے چلاتے ہوئے کہا۔ میرے اتنا کہنے پر اس آواز نے کمرے میں آئے چند لمحے کے سکوت کو پھر سے توڑ ڈالا اور پھر اسی آواز سے میرے آس پاس گھومنے لگی۔ اب یہ آواز مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ پر نیم پاگل کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح خلا میں ہاتھوں کو ٹٹولتے ہوئے پورے کمرے میں اس نظر نہ آنے والے وجود کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس طرف سے آواز آتی میں تیزی سے اس طرف جا کر اسے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتا۔ شاید اس طرح کرتے وہ میرے ہاتھ لگتی اور میں اسے اس طرح کرنے سے باز رکھتا، مگر یہ میرے پاگل پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ آخر تھک ہار کر میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتا ہوا بیٹھتا چلا گیا۔ میں اس نظر نہ آنے والے حسین پیکر سے ہار چکا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرے دماغ کی رگیں اس آواز سے پھٹی جا رہی تھیں۔ میرے یوں بے بس ہو کر اور تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھ جانے سے پھر وہ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ہوئی تھم گئی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ مجھ سے چاہتی کیا ہے، وہ مجھے کیوں پاگل کیے جا رہی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ میں آواز کے از خود تھم جانے پر بھی آنکھیں بند کر کے اور گردن کو نیچے کیے اسی طرح بیٹھا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی گردن اٹھائی اور پھر سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تو شاید میں چھائے ہوئے اس سکوت کو پھر سے گنوا بیٹھوں گا اور اس بار وہ اپنی پائل کی آواز سے مجھے پاگل ہی نہ کر دے۔
اچانک میرے کانوں میں کسی نسوانی آواز نے آہستہ سے سرگوشی کی، سانوری۔ اس آواز سے جیسے میرے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے اسی لمحے اپنی آنکھیں کھولی اور بجلی کسی سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پہلے جتنا بہادر بننے کی کوشش کر رہا تھا، اب صورتحال اس قدر بگڑ چکی تھی کہ خوف نے مجھے تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیا۔ تاحد نگاہ میری نظریں جہاں تک گئیں، کوئی بھی تو نہیں تھا وہاں۔ خوف کی وجہ سے اب مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ میرے ذہن میں جھماکے سے ہونے لگے تھے، کیونکہ میرے کانوں میں جو آواز گونجی تھی وہ تو میری حالیہ ادھوری کہانی کے خونی اور بھیانک کردار کا نام ہے، جو میری کہانی کے مطابق لوگوں کو بھیانک موت کے گھاٹ اتارنے والی ایک بے پناہ حسین دوشیزہ کے روپ میں ایک چڑیل تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ جب پہلی بار چھن چھن کرتے ہوئے مجھے اس کی ایک سرسری سی جھلک دکھائی دی تھی، وہ لڑکی بھی تو بالکل اسی طرح تھی جس طرح کہانی میں نے اس کے لباس اور خوبصورتی کا نقشہ کھینچا تھا۔ تو کیا یہ وہی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھلا ایک کہانی کا کردار حقیقت کا روپ کس طرح دھار سکتا ہے؟ نہیں، یہ سانوری نہیں ہو سکتی۔ میرا دماغ بری طرح الجھتا جا رہا تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا پھر محض ایک خواب۔ میرے دماغ میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا اور اسی کے اندر ڈبکیاں لگاتے میں پورے کمرے کو دیکھ چکا تھا، مگر وہ اب بھی میری نظروں سے اوجھل تھی۔ اس پائل کی آوازوں کے بعد کان میں سانوری کے نام سے بازگشت ہو کر کمرہ ایک دم ہولناک سناٹے میں نہا گیا تھا۔ آخر تم کون ہو؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور ہلکے خوف کی ملی جلی کیفیت سے کہا۔ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مجھے اپنے عقب سے کرخت آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے پیچھے مڑا، جس نے مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے نیم پاگل کر کے مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی، مگر مجھے اس کی صرف پشت نظر آ رہی تھی۔ وہی لباس جو سانوری پہنا کرتی تھی، لمبا بنارسی لہنگا، بغیر بازو کے بلاؤز اور سر پر باریک دوپٹہ جس کے دونوں پلو پیچھے کی طرف تھے۔ اس کی پشت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بے پناہ خوبصورت جسم کی مالک ہے۔ پہلے تو میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے میں چکرا رہا تھا، مگر اب جب کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تھا تو میرا دل ایک انجانے سے خوف سے اس طرح دھڑک رہا تھا کہ گویا ابھی باہر نکل پڑے گا۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا منہ ابھی تک دوسری طرف ہی تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا جو سانوری اپنے ہر شکار کا کیا کرتی تھی۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی میرے قدموں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ اس کی طرف بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ حالانکہ یہ ایک عجیب بات تھی کہ ایک کہانی کا کردار زندہ ہو کر سامنے کھڑا ہو۔ حالات تو مجھے چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ میرے سامنے سانوری ہی کھڑی ہے، مگر ایک طرف میرا دل یہ قطعی نہیں مان رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خرامہ چلتے چلتے میرے اور اس کے درمیان 1.5 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تب میرے قدم از خود رک گئے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ایک دفعہ پھر اس نے اپنے اسی لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑ لیا۔ اس کا چہرہ میری طرف کرنے کی دیر تھی کہ وہ کمرہ جہاں لیمپ کی روشنی ہونے کی وجہ سے تھوڑا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف سفید اور دودھیا روشنی پھیل گئی۔ اب اس کی ایک ایک چیز مجھ پر صحیح طرح ظاہر ہو گئی تھی۔ میں اپنی کہانی میں جس قدر اس کی خوبصورتی کا نقشہ کھینچتا تھا، وہ اس سے کہیں اور زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی، میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ دلہن بنی ایسی لگ رہی تھی کہ کہانی والی سانوری کی خوبصورتی پر جیسے گرہن لگ گیا تھا۔ اب اس کے چہرے سے ہٹ کر میری نظر اس کے لباس پر پڑی۔ اس کا جسم سرخ رنگ کے اس عروسی لباس کو بے پناہ حسن دے رہا تھا۔ اس کے خد و خال میں ایسی کشش تھی جس کی اس پر نظر پڑے وہ دیوانہ ہی ہو جائے۔ اس کا قیامت برپا حسین جسم میرے دل و دماغ کو پاگل کیے جا رہا تھا اور میں اسے سر تاپا دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ واقعی قدرت کا ایک انوکھا شاہکار تھی۔ اسے پری یا اپسرا کا نام بھی دیا جائے تو وہ بھی اس کے حسن میں گستاخی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی کہانی میں اس کی خوبصورتی پر صرف ایک ہی سطر لکھی ہو، کیونکہ وہ جس قدر حسین تھی اسے الفاظ میں ڈھالنا مشکل ہے۔
میری آنکھوں نے آج سے پہلے تمام حدوں کو پار کرتی ہوئی ایسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے اپنی پرکشش نیل گوں آنکھوں سے مسلسل دیکھی جا رہی تھی۔ کیوں، کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ اس نے اپنے خوبصورت لبوں کو جنبش دی۔ اس کی آواز جیسے میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجانے لگی۔ میں ایک دم سے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا، جیسے مجھے ایک حسین سا خواب دیکھتے ہوئے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا گیا ہو۔ میں اس حسین پیکر کو دیکھتے ہوئے اس قدر کھو گیا تھا کہ مجھے دنیا و مافیا کی کچھ خبر نہ رہی تھی۔ مجھے پہلی بار کسی کے حسن نے اتنا متاثر کیا تھا، مگر شاید اس کے شعلہ گلتے وجود نے میری آنکھوں پر اس کے منفی پہلو پر پردہ ڈال دیا تھا۔ شاید اس کے حسن کے پیچھے چھپے بھیانک روپ کو میں بھول چکا تھا۔ اس کی آواز نے مجھے واپس اپنی دنیا میں لا کر سانوری کی حقیقت میری آنکھوں کے سامنے کر دی۔ بولو نا، کیا تم ہمیں نہیں جانتے؟ اس نے دوبارہ کہا۔ تم سا گھبراہٹ کی وجہ سے میری آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ ہاں، میں سانوری ہوں، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ مگر تمہارا وجود کس طرح؟ کیوں نہیں ہو سکتا ساحل شیخ؟ ہمیں اپنے سامنے پا کر اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ہمارا وجود کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے میری گھبراہٹ سے لرزتی آواز کو بیچ میں ہی کاٹ کر میرا نام لیتے ہوئے کہا۔ کیوں ساحل، تمہیں تو ایسے وجود پر کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ تم تو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے، اب ہمیں اپنے سامنے پا کر تمہاری گھگی کیوں بن گئی؟ بولو نا، کیوں خوف کھا رہے ہو ہم سے؟ اس نے اپنے قدموں کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے اور اپنی خوفناک نظریں میرے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہو رہی ہے اپنی ادھوری کہانی کے حقیقی کردار سانوری سے ملتے ہوئے؟ تمہاری دنیا کے لوگ تو ہمیں دیکھتے ہی ہم پر مر مٹے، ایک تم ہو جو ہمیں دیکھ کر ہم سے خوف کھا رہے ہو۔ وہ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ لیے مجھ سے ہم کلام تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے اپنے دماغ میں کن کھجورے سے دوڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہارا وجود قطعی نہیں ہو سکتا۔ تمہارا وجود صرف کہانی کے بے جان لفظوں میں ہے، اس سے ہٹ کر تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں نے حقیقت سے منہ پھیرتے ہوئے کمال ہوش مندی سے اسے ٹوکا۔ یہ تو تمہیں یقین کرنا پڑے گا کہ تمہارے سامنے سانوری ہی کھڑی ہے، اور مجھے علم ہے کہ تمہارے دل و دماغ نے قبول کر لیا ہے کہ میں سانوری ہوں، مگر تم حقیقت سے منہ پھیر رہے ہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم پریشان مت ہو۔ میں تم سے کچھ کہنے، تمہیں کچھ بتانے کے لیے آئی ہوں۔ اب وہ جس طرح سے مجھ سے ہم کلام تھی، اس نے میرے خوف کو کسی حد تک کم کیا۔ اس کے لہجے میں مجھے اب کی بار محبت کی ایک جھلک نظر آئی، جس نے میری تیزی سے دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کو کچھ ترتیب دیا۔ اس کے لہجے کے دھیمے پن نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کی باتوں پر پریشان ہونے کے بجائے یقین کروں۔ میں اپنے دماغ سے اس کے منفی پہلو کو بھلا کر مثبت پہلو کا جائزہ لینے لگا۔ میں سانوری اپنی دنیا سے یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں ایک سچی اور نہایت ہی عمدہ طرز کی کہانی سنانا چاہتی ہوں، مگر اس کہانی کے سننے کے کچھ اصول ہیں، ان پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کہ جب میں کہانی سناؤں، بیچ میں کسی قسم کا سوال یا کوئی بھی بات میں ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں خاص طور سے تمہیں یہ کہانی سنانے آئی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ تم اسے بڑے غور سے سنو۔ اگر تم نے کہانی سننے میں ذرا بھی خلل ڈالا تو سمجھ لو کہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ جو کہانی میں تمہیں سنانے جا رہی ہوں وہ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی کہانی ہے۔ یہ کہانی تمہیں ضرور ایسے سحر میں جکڑ لے گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہانی تم پر ضرور سکتہ طاری کر دے گی۔ جب میں کہانی سنا چکوں تو تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ تو تم سننا چاہو گے یہ کہانی؟ اس نے طویل گفتگو کرتے ہوئے اچانک ہی مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میرے دل میں اس کے متعلق جو بھی برے خیالات تھے، میں اب انہیں بالکل مٹا چکا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کیسی کہانی سنانا چاہتی تھی۔ آخر ایسی بھی وہ کیا کہانی تھی جو مجھ پر سکتہ طاری کر دیتی؟ اچھا، اگر یہ کہانی ایسی ہیبت ناک ہے تو مجھے جلدی سے سناؤ، میں سننے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ میں نے کہا۔ میرا خوف تو جیسے پر لگا کر اڑ گیا تھا، جیسے میں کسی دوسری مخلوق سے نہیں بلکہ اپنے کسی دوست سے بات کر رہا ہوں۔
اس نے اپنے نازک سے ہاتھوں سے اپنے پیروں تک آئے لہنگے کو اٹھاتے میرے مزید قریب ہونے لگی تو اس کی پائل کی آواز چھن چھن کرتے ہوئے کمرے کے سکوت میں ایک ساز برپا کر رہی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب ہو گئی کہ اس کا حسین چہرہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا تم اس بھیانک اور سچی کہانی کو سننے کے لیے بالکل تیار ہو؟ اس نے اس بار عجیب سے لہجے میں کہا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے اس کی آنکھوں میں آئے عجیب رنگ کو نظر انداز کرتے ہوئے مختصر لفظوں میں کہا، بالکل تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے۔ اس نے اسی لہجے میں یہ کہا تو میرے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں ابھریں جسے وہ جان گئی، اور لہجے کا پینترا بدلتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، تم پریشان بہت جلد ہو جاتے ہو، مگر اچھی بات یہ ہے کہ تمہیں اپنی پریشانی پر قابو پانا بھی اچھی طرح سے آتا ہے۔ ابھی کی مثال اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ جس طرح پہلے تم مجھ سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ تم میری کوئی بات سننا پسند نہیں کر رہے تھے، مگر میری باتوں پر یقین کر کے تم نے اپنے خوف پر چند لمحوں میں قابو پا لیا۔ خیر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی طویل داستان میں کھڑے ہو کر کیسے سناؤں گی؟ اتنا بڑا کمرہ ہے، کہیں پر بھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اوہ میں تو بھول ہی گیا، دراصل تم نے جس طرح اپنی کہانی کی تعریف کی ہے میرا دل بے چین ہو رہا ہے اس سے سننے کے لیے۔ چلو ادھر بیٹھتے ہیں۔ میں نے رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ پڑے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ تب وہ گویا ہوئی۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی داستان ہے جو بے پناہ خوبصورت ہے، اتنی کہ جہاں سے گزرتی وہاں ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دیتی۔ جس محفل میں جاتی تمام لوگوں کی نگاہوں کی مرکز بنی ہوتی، تمام خوبصورت چہرے اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہر کوئی اس پر مر مٹتا۔ ایسی سندرتا کہ جسے اپنا ایک جلوہ دکھاتی اسے پاگل کر دیتی۔ اس کی چھلکتی ہوئی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر اس کے ماتا پتا کو اس کی شادی کی فکر جلد آن پڑتی ہے، اس لیے وہ جلدی اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر کے کسی بڑے پنڈت کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے اچھا مہورت نکالنے کے لیے کہتے ہیں اور اپنی بیٹی کی قسمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مگر پنڈت جب حساب لگاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی عجیب سی بات کا انکشاف کرتا ہے جو اس کے ماتا پتا کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پری نما خوبصورتی کے باوجود ایسی قسمت دیکھ کر سر پکڑ کر رہ جاتے ہیں۔ پنڈت انہیں بتاتا ہے کہ ان کی بیٹی کی کنڈلی میں دوش ہے، اس کے جسم میں زہر بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ جس سے شادی کرے گی صبح اپنے پتی کو مردہ پائے گی۔ اس کے ایسے حسن اور اس کے جسم کے اندر زہر کی بھی ایک وجہ ہے، اسے شاید تو بھی جانتی ہے۔ پنڈت نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں اس کی ماں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، لیکن پنڈت کے منہ سے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی حقیقت سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ تب پنڈت نے دوبارہ کہنا شروع کیا، ایک دفعہ جب تیری بیٹی 7-8 مہینے کی تھی، وہ باغ میں پڑے جھولے میں میٹھی نیند سو رہی تھی اور تو شاید پھولوں کو پانی دے رہی تھی یا پھر انہیں ٹھیک کر رہی تھی۔ تب کہیں سے بھولی بھٹکی ایک ناگن کی اس پر نظر پڑی اور وہ آہستہ آہستہ جھولے پر چڑھ آئی اور تیری بیٹی کے سینے پہ کڈلی مار کر بیٹھ گئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بچی نے اپنے سامنے اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر حسب عادت مسکراتے ہوئے اسے ہاتھوں میں لینے لگی، مگر تب ناگن اس کے ننھے سے ہاتھ پر لپٹتی چلی گئی، مگر اسے ڈسا نہیں کیونکہ اسے اس کی معصوم صورت پر پیار آ گیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکلنے لگی۔ پھر اس ناگن نے اپنی زبان تیری بیٹی کے ماتھے پر لگائی اور دھیرے دھیرے نیچے اترتی چلی گئی۔ تب تیری نظر اس پر پڑی۔ پنڈت کی اس بات پر اس کی ماں کو سب کچھ یاد آ گیا اور وہ کہنے لگی، ہاں دیکھا تھا میں نے اسے، بالکل سیاہ اور دھاری دار ناگن تھی وہ۔ میری نظر اس پر تب پڑی تھی جب وہ جھولے سے اتر رہی تھی۔ جب میں نے شور مچا کر لوگوں کو وہاں جمع کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر میں بے اختیار جھولے کی طرف بڑھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی مردہ حالت میں پڑی ہوگی یا پھر تڑپ رہی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ جھولے میں پڑی کھیل رہی تھی، مگر اس کے ماتھے پر تکونی شکل کا ایک سیاہ نشان تھا جسے میں نے اسی وقت اپنے پلو سے ہٹانا چاہا مگر وہ ذرا بھی نہ ہٹا۔ اتنا کہہ کر اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ پنڈت نے پھر بتانا شروع کیا، وہ سیاہ نشان اس وقت تو نہیں مٹا،
مگر رفتہ رفتہ وہ تیری بیٹی کے جسم میں اترتا ہوا غائب ہو گیا۔ وہ نشان زہر بن کر تیری بیٹی کے جسم کے ایک ایک نس میں بھرتا چلا گیا۔ اس ناگن کی خوبصورتی بھی اس سیاہ نشان کے ساتھ اس کے جسم میں سرایت کر گئی اور آہستہ آہستہ کرتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب سے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، وہ قیامت بن چکی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ناگن کی خوبصورتی اور زہر کی آمیزش اس کے ماتھے سے سیاہ نشان کو مٹا چکی ہے۔ ناگن کا زہر تیری بیٹی کے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ وہ زہر تیری بیٹی پر تو کچھ اثر نہیں کر رہا، مگر وہ جس سے شادی کرے گی صبح اسے مردہ پائے گی۔ پنڈت اپنی ساری بات بتا کر خاموش ہو گیا۔ تمام باتیں سن کر اس کے ماں باپ روتے دھوتے اس کی قسمت کو کوستے وہاں سے جانے لگے۔ تب پنڈت نے انہیں روک لیا اور کہا، اگر اس زہر کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی کٹھن عمل کرنا پڑے گا۔ تیری بیٹی کے لیے بالکل آسان ہے، کیونکہ وہ جس قدر حسین ہے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر احتیاط بہت ضروری ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ اسے انسانوں کی دنیا میں جا کر 10 مردوں کے خون سے اپنے حلق کو تر کرنا ہے۔ وہ ہر رات سج سنور کر انسانوں کی دنیا میں جائے اور مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اسے مار ڈالنے کے بعد اس کے خون سے اپنا حلق تر کرے۔ ویسے بھی دنیا کے انسان اس کی خوبصورتی پر مر مٹیں گے، اس لیے اس کے لیے یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اسے یہ 10 خون لگاتار کرنے ہوں گے۔ اگر بیچ میں خلا آ گیا تو یہ عمل بے اثر ہو جائے گا۔ اسے ہر رات ایک خون کرنے کے بعد پھول دیوی کے چرنوں میں نہانا ہوگا۔ اسی طرح جب وہ 10 خون پورے کر چکے تو اسی رات اسے پھول دیوی کے چرنوں میں نہلا کر اسی رات اس کا ویواہ کرنا ہوگا۔ اگر اس کا ویواہ اسی رات نہ ہوا تو اس کے جسم سے زہر کو زائل کرنے کا یہ سارا عمل پانی پانی ہو جائے گا۔ تیری بیٹی ساری عمر تنہا ہی رہے گی۔ پنڈت نے یہ تمام باتیں اس کے ماتا پتا کے گوش گزار کر دی۔ اس کے ماں باپ نے پنڈت کی باتوں پر بہت غور و فکر کیا اور سوچنے لگے کہ آخر وہ یہ بات اپنی بیٹی سے کیسے کریں۔ آخر ان دونوں کے باہمی فیصلے نے یہ طے کیا کہ وہ یہ بات اپنی بیٹی سے نہیں کریں گے۔ ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال تھا کہ کیا پتہ پنڈت نے وہ تمام باتیں محض انہیں پریشان کرنے کے لیے اور ان کی بیٹی کے حسن سے جلتے ہوئے کہہ دی ہوں، مگر اس کی ماں کے پاس گزرا ہوا آنکھوں دیکھا واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پنڈت کی باتوں میں واقعی سچائی ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی واقعی شادی کے لائق نہیں ہے۔ مگر ان کے دل میں نہ جانے کیا سمایا کہ وہ اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے، اپنی بیٹی سے حقیقت چھپاتے ہوئے اور خاص طور پر پنڈت کی باتوں کو آزماتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ مگر وہ ہوا جو پنڈت نے کہا تھا۔ صبح اس کے پتی کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کا پورا جسم سیاہ پڑ گیا تھا اور وہ پلنگ سے اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ اس نے اپنے پتی کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی اور اسے سیدھا کیا تو وہ مر چکا تھا۔ جب حقیقت سچ بن کر اس کے ماں باپ کے سامنے آ ہی گئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو پنڈت کی تمام باتوں سے آگاہ کیا، مگر وہ اپنے پتی کی اس ناگہانی موت پر اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے اپنے پتی کی موت کو محض ایک اتفاق سمجھا کہ سونے میں کسی بھولے بھٹکے سانپ نے اسے ڈس لیا ہوگا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی کہ اس کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بات پنڈت، اس کے ماں باپ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی کنڈلی میں دوش ہے۔ اب بھی ہر کوئی اسے شادی کرنے کے لیے بے چین تھا۔ تبھی اس نے دوسری شادی کرنے کا سوچا۔ دراصل وہ یہ شادی اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ آیا پنڈت کی بات سچ ہے یا پھر اس کے پہلے پتی کی موت واقعی اتفاق تھا۔ مگر اس بار بھی پنڈت کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی اور اگلی صبح اس کا دوسرا پتی بھی اسی حالت میں پایا گیا۔ اپنے دوسرے پتی کی بھی یہی حالت دیکھ کر اسے غم و غصے کا ایک زبردست دھچکا لگا اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جسم سے زہر کو زائل کرنے کے لیے ضرور پنڈت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گی۔ اس طرح وہ ہر روز انسانوں کی دنیا میں جاتی اور ہر رات ایک نوجوان کو بہلا پھسلا کر اسے بھیانک موت کے گھاٹ اتارتی اور ہر موت کے بعد پھول دیوی کے چرنوں میں آ کر نہاتی۔ وہ اب تک 9 قتل کر چکی ہے، صرف 1 خون باقی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب سی چمک تھی جو اس کے دل کا حال ظاہر کر رہی تھی۔
میں حیرت کی تصویر بنے اس کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ کو اب تک سنتا آیا تھا اور چاہتے ہوئے بھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکال نہیں پایا تھا۔ معلوم نہیں اس میں بیچ میں نہ بولنے کی دھمکی کا خلل تھا یا پھر اس کے منہ سے لفظ ب لفظ نکلے اپنی ہی کہانی سنانے کی وجہ سے۔ اس کہانی نے واقعی مجھ پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ اس نے یہ کہانی بالکل اسی طرح سنائی تھی جس طرح میرے ذہن نے اسے تخلیق کی تھی، اور میں یہ کہانی جہاں تک لکھ چکا تھا بس اس کہانی کا اینڈ باقی تھا جو نہ ہی میں نے سوچا تھا اور نہ ہی اس کے لبوں نے اگلا تھا۔ میں نے اتنی ہی تو کہانی لکھی تھی جو اس نے مختصراً بتا دی۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے کچھ الفاظ نکلتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے دوبارہ میری طرف منہ کیے کھڑی ہو گئی اور بولی، یہ کہانی مجھے یہیں تک آتی ہے۔ یہ تو تمہیں پتا ہوگا یہ کہانی ابھی ادھوری ہے، اس کا انت ابھی باقی ہے۔ اور ہاں، وہ خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں سانوری ہی تو ہے جو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، میرے کانوں سے دھوئیں سے نکلنے لگے، میں اپنے آپ کو بالکل بھی نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ اس کا تو انداز گفتگو ہی بدل گیا تھا۔ وہ اب جس طرح مجھ سے ہم کلام تھی، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنے لہجے اور اپنی آواز کا پینترا کس خوبی سے بدل لیا تھا کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے نرمی سے بات بھی کی ہو۔ تم نے جو کہانی سنی ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تمہارے ذہن میں آخر میری کہانی کیسے سمائی، اور وہ بھی بالکل اس طرح کہ تمہاری کہانی کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ میری زندگی کی داستان میں حقیقت رکھتا ہے۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ تم جو بھی کہانی میں لکھتے جا رہے ہو وہی میرے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم کہانی کا انت میرے خاتمے پر کرتے، اس سے پہلے کہ تم قلم اٹھاتے میں کہانی کا رخ بدلنے کے لیے اپنی کہانی کے رائٹر کے سامنے کھڑی ہوں، اپنی کہانی کا اچھا انت کرنے کے لیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مگر سچ تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آئی ہوں پھر وہ مقصد آخر کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا مقصد ہے اس کا تمہیں کچھ تو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا۔ اس نے اسی لہجے میں مجھ سے سوال کیا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے لبوں کو جنبش دیتا وہ خود ہی بول پڑی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری آخر تمہارے سامنے اور تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ عام لباس میں بھی تو آ سکتی تھی۔ اس سوال کا بھی جواب تمہارے پاس نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنی کہانی میں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے اپنا آخری شکار دلہن کے روپ میں کرنا ہے۔ جاننا چاہتے ہو وہ آخری شکار کون ہے جس کے خون سے اپنے ہونٹ سرخ کرنے کے بعد میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتی ہوں؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا، وہ تم ہو۔ ہاں رائٹر ساحل شیخ، تم ہی تو میرا آخری شکار ہو۔ اور گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہو گئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا تھا اور جیسے میں سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ میں پہلی دفعہ اپنی موت کو اس قدر قریب دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس قدر بھیانک موت کہ اس پل تصور کر کے میرا دل دہل گیا تھا۔ حیرت ہو رہی تھی کہ کس طرح اس نے مجھے اپنی باتوں میں پھنسا کر کس خوبی سے اصل بات اپنے لبوں تک لائی تھی۔ پہلے اس نے غائبانہ حالت میں اپنی پائل کی دھن پر میرے ارد گرد منڈلاتے ہوئے مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس پل میں نے اپنے خوف پر کنٹرول پایا۔ پھر اس نے اپنے خوبصورت چہرے اور وجود کو ظاہر کر کے مجھے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر کہانی سنائی۔ اس کے بعد بھی باتوں کو گول کرتے ہوئے آخر اس نے کہہ ہی دیا کہ میں اس کا آخری شکار ہوں۔ میری موت میرے سامنے کھڑی تھی اور موت سے بھاگنے کے لیے آخری کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے، چاہے اس کی حالت جیسی بھی ہو۔ میں اپنے آپ کو خوف سے نکالتے ہوئے اور سنبھالتے ہوئے اٹھا، مگر یہ کیا، میرے پاؤں جیسے کئی من وزنی ہو چکے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ تو چکا تھا مگر میں چل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں کو حرکت دینے کی بہت کوشش کی مگر 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی کوشش میں دوبارہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر گر پڑا۔
میں بے بسی اور لاچاری سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے بھیانک اور دیواروں میں شگاف ڈالتے کہکہے میرے دل کو چیرتے جا رہے تھے۔ دہشتناک کہکہے لگاتے اچانک وہ خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اپنے چہرے پر خونی تاثرات اور آنکھوں میں وحشی چمک لیے اب وہ میری طرف خرامہ خرامہ بڑھنے لگی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مزاحمت کرنا چاہی، مگر بھیانک سانوری نے نہ جانے مجھ پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ میرا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت نہیں دے پا رہا تھا، میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک خونی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنا دانا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے علم تھا کہ وہ مجھے بھی اسی طرح مارے گی جس طرح اس نے گزشتہ لوگوں کو خطرناک موت مارا ہے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے مجھے بھی شانوں سے پکڑ کر میری گردن میں اپنے دانت گاڑ دے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنا نرم و گداز نازک ہاتھ میرے چہرے پر آہستگی سے پھیرنا شروع کیا، جس سے مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا، میں صوفے سے نیچے گر پڑا اور میری آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔